السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو آج ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈرامے کا ریویو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن پر ضرور دبائیے گا۔ ناظرین، ڈرامہ مہر پوش کی اگلی ایپیسوڈ نمبر 7 میں آپ دیکھیں گے۔ میرو کی ماں نے جب اپنی بیٹی کو اذیت میں دیکھا تو وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، قصور ہمارا تھا میرو، تمہارا نہیں۔ تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہے بیٹا، تم خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ یہ سب کہنا تو آسان ہے مگر سہنا بہت مشکل ہے۔ میرو اس وقت جس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے وہ صرف ویسی ہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جس پر یہ بیتی ہو۔ بے قصور ہو کر بھی وہ قصوروار مانی جا رہی ہے۔ وہاں شکیلا، جو کہ ساری فساد کی جڑ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بہت مختلف عورتوں میں نہایت ضدی اور اڈھرم، میں جو سوچ لیتی ہوں بس سوچ لیتی ہوں۔ شکیلا کا اپنا بیٹا اسے سب کرنے سے منع کرتا رہا مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک نہ مانی، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ سامنے پڑی ٹیبل پر نکالتا ہے۔ اب شکیلا بیگم آتے ہی میرو کے گھر، جو اس کے والدین سے کہتی ہے، میں پہلے ہی آئی تھی اور نا امید لوٹ گئی تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہونا دوں گی۔ یہ سن کر میرو کے والدین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حیرت اور سوال دونوں کی نظروں میں ہے، مگر میرو کے والد پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ تو شکیلا اب ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھے گی رشتے کی، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھنے والے ہیں شاہجہاں ڈاک سوچنے کے بعد ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نعیم کے گھر جا کے اسے سمجھاؤں تاکہ میں کسی طرح بھی کر کے میرو کا گھر بچا سکوں اور ان کی مدد کروں۔ اب وہ نعیم کے پاس آ کر کہتا ہے، میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا اور ان سے پوچھا تھا اگر آپ نے ایک بار طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ سن کر نعیم شاہجہاں کو غور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ میرو کی مدد کے لیے اسے کہتا ہے، طلاق کے لیے 3 طلاقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پاس موقع ہے، میرو کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں۔ جس پر نعیم اسے کہتا ہے، اگر میں رجوع کرنا ہی نہ چاہوں تو شاہجہاں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب اس سارے معاملے سے نعیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے اور اسی طرح سے میرو کو پوری طرح سے طلاق نہیں ہوئی، جس کے بعد وہ میرو اور اس کی پوری فیملی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گھر لے کر آتا ہے پورے محلے کو۔ یہ جو لڑکی ہے پورے محلے کے لونڈوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، نعیم کے سارے محلے والوں کے سامنے میرو پر بہتان لگاتی بد کرداری اور بد چلنی کا۔ پورے محلے میرو اور ان کی فیملی پر تو کرنے لگا۔ وہ میرو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کبھی اپنے باپ کو بھیجتی ہو اور کبھی اپنے یار کو بھیجتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اسی وقت وہ لوگوں کے سامنے اسے 3 بار طلاقیں دے دیتا ہے۔ نعیم کے جانے کے بعد وہ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، جیسے ان سب پر قیامت برپا ہو گئی ہو۔ میرو کونے میں کھڑی رو رہی ہے تو ادھر ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی یہ تکلیف نہ برداشت کر پائے اور اسی وقت بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئے۔ تو ناظرین، کیا اب ماسٹر صاحب بچ پائیں گے یا شاہجہاں کی اسی مذاق کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی ہے؟ ویسے اس کی حقیقت اس وقت کھل کر آ جاتی جب شاہجہاں نے ماسٹر صاحب کے گھر گیا تھا اور اس وقت نعیم ساری حقیقت کھول دیتا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے، ماسٹر صاحب بچ پائیں گے؟ قصور ہمارا تھا میرو، تمہارا نہیں۔ تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہے بیٹا، تم خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ یہ سب کہنا تو آسان ہے مگر سہنا بہت مشکل ہے۔ میرو اس وقت جس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے وہ صرف ویسی ہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جس پر یہ بیتی ہو۔ بے قصور ہو کر بھی وہ قصوروار
مانی جا رہی ہے۔ وہاں شکیرہ جو کہ ساری فساد کی جڑ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بہت مختلف عورت ہوں میں، نہایت ضدی اور ہڈہرم، میں جو سوچ لیتی ہوں بس سوچ لیتی ہوں۔ شکیرہ کا اپنا بیٹا اسے سب کرنے سے منع کرتا رہا مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک نہ مانی، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ سامنے پڑی ٹیبل پر نکالتا ہے۔ اب شکیرہ بیگم آتے ہی میرو کے گھر جو اس کے والدین سے کہتی ہے میں پہلے ہی آئی تھی اور نا امید لوٹ گئی تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہونا دوں گی۔ یہ سن کر میرو کے والدین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حیرت اور سوال دونوں کی نظروں میں ہیں، مگر میرو کے والد پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ تو شکیرہ اب ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھے گی رشتے کی، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھنے والے ہیں شاہجہاں لاکھ سوچنے کے بعد ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نعیم کے گھر جا کے اسے سمجھاؤں تاکہ میں کسی طرح بھی کر کے میرو کا گھر بچا سکوں اور ان کی مدد کروں۔ اب وہ نعیم کے پاس آ کر کہتا ہے میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا اور ان سے پوچھا تھا اگر آپ نے ایک بار طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ سن کر نعیم شاہجہاں کو غور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ میرو کی مدد کے لیے اسے کہتا ہے طلاق کے لیے 3 طلاقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پاس موقع ہے میرو کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں۔ جس پر نعیم اسے کہتا ہے اگر میں رجوع کرنا ہی نہ چاہوں تو شاہجہاں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب اس سارے معاملے سے نعیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے اور اسی طرح سے میرو کو پوری طرح سے طلاق نہیں ہوئی، جس کے بعد وہ میرو اور اس کی پوری فیملی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گھر لے کر آتا ہے پوری محلے کو۔ یہ جو لڑکی ہے پورے محلے کے لونڈوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، نعیم کے سارے محلے والوں کے سامنے میرو پر بہتان لگاتی بد کرداری اور بد چلنی کا۔ پورے محلے میرو اور ان کی فیملی پر تو کرنے لگا۔ وہ میرو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کبھی اپنے باپ کو بھیجتی ہو اور کبھی اپنے یار کو بھیجتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اسی وقت وہ لوگوں کے سامنے اسے 3 بار طلاقیں دے دیتا ہے۔ نعیم کے جانے کے بعد وہ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، جیسے ان سب پر قیامت برپا ہو گئی ہو۔ میرو کونے میں کھڑی رو رہی ہے تو ادھر ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی یہ تکلیف نہ برداشت کر پائے اور اسی وقت بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئے۔ تو ناظرین کیا اب ماسٹر صاحب بچ پائیں گے یا شاہجہاں کی اسی مذاق کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی ہے؟ ویسے اس کی حقیقت اس وقت کھل کر آ جاتی جب شاہجہاں نے ماسٹر صاحب کے گھر گیا تھا اور اس وقت نعیم ساری حقیقت کھول دیتا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، ماسٹر صاحب بچ پائیں گے؟ قصور ہمارا تھا میرو، تمہارا نہیں۔ تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہے بیٹا، تم خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ یہ سب کہنا تو آسان ہے مگر سہنا بہت مشکل ہے۔ میرو اس وقت جس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے وہ صرف ویسی ہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جس پر یہ بیتی ہو، بے قصور ہو کر بھی وہ قصوروار مانی جا رہی ہے۔ وہاں شکیرہ جو کہ ساری فساد کی جڑ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بہت مختلف عورت ہوں میں، نہایت ضدی اور ہڈہرم، میں جو سوچ لیتی ہوں بس سوچ لیتی ہوں۔ شکیرہ کا اپنا بیٹا اسے سب کرنے سے منع کرتا رہا مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک نہ مانی، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ سامنے پڑی ٹیبل پر نکالتا ہے۔ اب شکیرہ بیگم آتے ہی میرو کے گھر جو اس کے والدین سے کہتی ہے میں پہلے ہی آئی تھی اور نا امید لوٹ گئی تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہونا دوں گی۔ یہ سن کر میرو کے والدین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حیرت اور سوال دونوں کی نظروں میں ہیں، مگر
میرو کے والد پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ تو شکیرہ اب ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھے گی رشتے کی، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھنے والے ہیں شاہجہاں ڈاک سوچنے کے بعد ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نعیم کے گھر جا کے اسے سمجھاؤں تاکہ میں کسی طرح بھی کر کے میرو کا گھر بچا سکوں اور ان کی مدد کروں۔ اب وہ نعیم کے پاس آ کر کہتا ہے میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا اور ان سے پوچھا تھا اگر آپ نے ایک بار طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ سن کر نعیم شاہجہاں کو غور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ میرو کی مدد کے لیے اسے کہتا ہے طلاق کے لیے 3 طلاقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پاس موقع ہے میرو کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں۔ جس پر نعیم اسے کہتا ہے اگر میں رجوع کرنا ہی نہ چاہوں تو شاہجہاں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب اس سارے معاملے سے نعیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے 1 طلاق دی ہے اور اسی طرح سے میرو کو پوری طرح سے طلاق نہیں ہوئی، جس کے بعد وہ میرو اور اس کی پوری فیملی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گھر لے کر آتا ہے پوری محلے کو۔ یہ جو لڑکی ہے پورے محلے کے لونڈوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، نعیم کے سارے محلے والوں کے سامنے میرو پر بہتان لگاتی بد کرداری اور بد چلنی کا۔ پورے محلے میرو اور ان کی فیملی پر تو کرنے لگا۔ وہ میرو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کبھی اپنے باپ کو بھیجتی ہو اور کبھی اپنے یار کو بھیجتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اسی وقت وہ لوگوں کے سامنے اسے 3 بار طلاقیں دے دیتا ہے۔ نعیم کے جانے کے بعد وہ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، جیسے ان سب پر قیامت برپا ہو گئی ہو۔ میرو کونے میں کھڑی رو رہی ہے تو ادھر ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی یہ تکلیف نہ برداشت کر پائے اور اسی وقت بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئے۔ تو ناظرین کیا اب ماسٹر صاحب بچ پائیں گے یا شاہجہاں کی اسی مذاق کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی ہے؟ ویسے اس کی حقیقت اس وقت کھل کر آ جاتی جب شاہجہاں نے ماسٹر صاحب کے گھر گیا تھا اور اس وقت نعیم ساری حقیقت کھول دیتا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، ماسٹر صاحب بچ پائیں گے؟ قصور ہمارا تھا میرو، تمہارا نہیں۔ تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہے بیٹا، تم خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ یہ سب کہنا تو آسان ہے مگر سہنا بہت مشکل ہے۔ میرو اس وقت جس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے وہ صرف ویسی ہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جس پر یہ بیتی ہو۔ بے قصور ہو کر بھی وہ قصوروار مانی جا رہی ہے۔ وہاں شکیرہ جو کہ ساری فساد کی جڑ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بہت مختلف عورتوں میں نہایت ضدی اور اڈھرم، میں جو سوچ لیتی ہوں بس سوچ لیتی ہوں۔ شکیرہ کا اپنا بیٹا اسے سب کرنے سے منع کرتا رہا مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک نہ مانی، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ سامنے پڑی ٹیبل پر نکالتا ہے۔ اب شکیرہ بیگم آتے ہی میرو کے گھر جو اس کے والدین سے کہتی ہے میں پہلے ہی آئی تھی اور نا امید لوٹ گئی تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہونا دوں گی۔ یہ سن کر میرو کے والدین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حیرت اور سوال دونوں کی نظروں میں ہے، مگر میرو کے والد پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ تو شکیرہ اب ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھے گی رشتے کی، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھنے والے ہیں شاہجہاں ڈاک سوچنے کے بعد ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نعیم کے گھر جا کے اسے سمجھاؤں تاکہ میں کسی طرح بھی کر کے میرو کا گھر بچا سکوں اور ان کی مدد کروں۔ اب وہ نعیم کے پاس آ کر کہتا ہے میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا اور ان سے پوچھا تھا اگر آپ نے ایک بار طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ سن کر نعیم شاہجہاں کو غور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ میرو کی مدد کے لیے اسے کہتا ہے طلاق کے لیے 3 طلاقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پاس موقع ہے میرو کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں۔
جس پر نعیم اسے کہتا ہے اگر میں رجوع کرنا ہی نہ چاہوں تو شاہ جان نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب اس سارے معاملے سے نعیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے، اور اسی طرح سے مہرو کو پوری طرح سے طلاق نہیں ہوئی، جس کے بعد وہ مہرو اور اس کی پوری فیملی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گھر لے کر آتا ہے پورے محلے کو۔ یہ جو لڑکی ہے پورے محلے کے لونڈوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، نعیم کے سارے محلے والوں کے سامنے مہرو پر بہتان لگاتی بد کرداری اور بد چلنی کا۔ پورے محلے مہرو اور ان کی فیملی پر تو کرنے لگا۔ وہ مہرو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کبھی اپنے باپ کو بھیجتی ہو اور کبھی اپنے یار کو بھیجتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اسی وقت وہ لوگوں کے سامنے اسے 3 بار طلاقیں دے دیتا ہے۔ نعیم کے جانے کے بعد وہ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، جیسے ان سب پر قیامت برپا ہو گئی ہو۔ مہرو کونے میں کھڑی رو رہی ہے تو ادھر ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی یہ تکلیف نہ برداشت کر پائے اور اسی وقت بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئے۔ تو ناظرین، کیا اب ماسٹر صاحب بچ پائیں گے یا شاہ جان کی اسی مذاق کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی ہے؟ ویسے اس کی حقیقت اس وقت کھل کر آ جاتی جب شاہ جان نے ماسٹر صاحب کے گھر گیا تھا، اور اس وقت نعیم ساری حقیقت کھول دیتا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے، ماسٹر صاحب بچ پائیں گے؟ قصور ہمارا تھا مہرو، تمہارا نہیں۔ تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہے بیٹا، تم خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ یہ سب کہنا تو آسان ہے مگر سہنا بہت مشکل ہے۔ مہرو اس وقت جس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے وہ صرف ویسی ہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جس پر یہ بیتی ہو۔ بے قصور ہو کر بھی وہ قصوروار مانی جا رہی ہے۔ وہاں شکیلہ، جو کہ ساری فساد کی جڑ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بہت مختلف عورتوں میں نہایت ضدی اور اڈھرم، میں جو سوچ لیتی ہوں بس سوچ لیتی ہوں۔ شکیلہ کا اپنا بیٹا اسے سب کرنے سے منع کرتا رہا مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک نہ مانی، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ سامنے پڑی ٹیبل پر نکالتا ہے۔ اب شکیلہ بیگم آتے ہی مہرو کے گھر، جو اس کے والدین سے کہتی ہے میں پہلے ہی آئی تھی اور نا امید لوٹ گئی تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہونا دوں گی۔ یہ سن کر مہرو کے والدین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حیرت اور سوال دونوں کی نظروں میں ہے، مگر مہرو کے والد پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ تو شکیلہ اب ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھے گی رشتے کی، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھنے والے ہیں شاہ جان لاکھ سوچنے کے بعد ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نعیم کے گھر جا کے اسے سمجھاؤں تاکہ میں کسی طرح بھی کر کے مہرو کا گھر بچا سکوں اور ان کی مدد کروں۔ اب وہ نعیم کے پاس آ کر کہتا ہے میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا اور ان سے پوچھا تھا اگر آپ نے ایک بار طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ سن کر نعیم شاہ جان کو غور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ مہرو کی مدد کے لیے اسے کہتا ہے طلاق کے لیے 3 طلاقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پاس موقع ہے، مہرو کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں۔ جس پر نعیم اسے کہتا ہے اگر میں رجوع کرنا ہی نہ چاہوں تو شاہ جان نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب اس سارے معاملے سے نعیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے، اور اسی طرح سے مہرو کو پوری طرح سے طلاق نہیں ہوئی، جس کے بعد وہ مہرو اور اس کی پوری فیملی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گھر لے کر آتا ہے پورے محلے کو۔ یہ جو لڑکی ہے پورے محلے کے لونڈوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، نعیم کے سارے محلے والوں کے سامنے مہرو پر بہتان لگاتی بد کرداری اور بد چلنی کا۔ پورے محلے مہرو اور ان کی فیملی پر تو کرنے لگا۔ وہ مہرو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کبھی اپنے باپ کو
بھیجتی ہو اور کبھی اپنے یار کو بھیجتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اسی وقت وہ لوگوں کے سامنے اسے 3 بار طلاقیں دے دیتا ہے۔ نعیم کے جانے کے بعد وہ پوری گھر میں سناٹا چھا گیا، جیسے ان سب پر قیامت برپا ہو گئی ہو۔ میرو کونے میں کھڑی رو رہی ہے تو ادھر ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی یہ تکلیف نہ برداشت کر پائے اور اسی وقت بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئے۔ تو ناظرین، کیا اب ماسٹر صاحب بچ پائیں گے یا شاہ جان کی اسی مذاق کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی ہے؟ ویسے اس کی حقیقت اس وقت کھل کر آ جاتی جب شاہ جان نے ماسٹر صاحب کے گھر گیا تھا اور اس وقت نعیم ساری حقیقت کھول دیتا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے، ماسٹر صاحب بچ پائیں گے؟ قصور ہمارا تھا میرو، تمہارا نہیں۔ تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہے بیٹا، تم خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ یہ سب کہنا تو آسان ہے مگر سہنا بہت مشکل ہے۔ میرو اس وقت جس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے وہ صرف ویسی ہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جس پر یہ بیتی ہو۔ بے قصور ہو کر بھی وہ قصوروار مانی جا رہی ہے۔ وہاں شکیلہ، جو کہ ساری فساد کی جڑ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بہت مختلف عورتوں میں نہایت ضدی اور اڈھرم، میں جو سوچ لیتی ہوں بس سوچ لیتی ہوں۔ شکیلہ کا اپنا بیٹا اسے سب کرنے سے منع کرتا رہا مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک نہ مانی، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ سامنے پڑی ٹیبل پر نکالتا ہے۔ اب شکیلہ بیگم آتے ہی میرو کے گھر، جو اس کے والدین سے کہتی ہے، میں پہلے ہی آئی تھی اور نا امید لوٹ گئی تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہونا دوں گی۔ یہ سن کر میرو کے والدین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حیرت اور سوال دونوں کی نظروں میں ہے، مگر میرو کے والد پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ تو شکیلہ اب ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھے گی رشتے کی، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھنے والے ہیں شاہ جان لاکھ سوچنے کے بعد ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نعیم کے گھر جا کے اسے سمجھاؤں تاکہ میں کسی طرح بھی کر کے میرو کا گھر بچا سکوں اور ان کی مدد کروں۔ اب وہ نعیم کے پاس آ کر کہتا ہے، میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا اور ان سے پوچھا تھا اگر آپ نے ایک بار طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ سن کر نعیم شاہ جان کو غور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ میرو کی مدد کے لیے اسے کہتا ہے، طلاق کے لیے 3 طلاقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پاس موقع ہے، میرو کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں۔ جس پر نعیم اسے کہتا ہے، اگر میں رجوع کرنا ہی نہ چاہوں تو شاہ جان نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب اس سارے معاملے سے نعیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے اور اسی طرح سے میرو کو پوری طرح سے طلاق نہیں ہوئی، جس کے بعد وہ میرو اور اس کی پوری فیملی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گھر لے کر آتا ہے پوری محلے کو۔ یہ جو لڑکی ہے پورے محلے کے لونڈوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، نعیم کے سارے محلے والوں کے سامنے میرو پر بہتان لگاتی بد کرداری اور بد چلنی کا۔ پورے محلے میرو اور ان کی فیملی پر تو کرنے لگا۔ وہ میرو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کبھی اپنے باپ کو بھیجتی ہو اور کبھی اپنے یار کو بھیجتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اسی وقت وہ لوگوں کے سامنے اسے 3 بار طلاقیں دے دیتا ہے۔ نعیم کے جانے کے بعد وہ پوری گھر میں سناٹا چھا گیا، جیسے ان سب پر قیامت برپا ہو گئی ہو۔ میرو کونے میں کھڑی رو رہی ہے تو ادھر ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی یہ تکلیف نہ برداشت کر پائے اور اسی وقت بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئے۔ تو ناظرین، کیا اب ماسٹر صاحب بچ پائیں گے یا شاہ جان کی اسی مذاق کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی ہے؟ ویسے اس کی حقیقت اس وقت کھل کر آ جاتی جب شاہ جان نے ماسٹر صاحب کے گھر گیا تھا
اور اس وقت نعیم ساری حقیقت کھول دیتا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ ماسٹر صاحب بچ پائیں گے؟ قصور ہمارا تھا میرو، تمہارا نہیں۔ تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہے بیٹا، تم خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ یہ سب کہنا تو آسان ہے مگر سہنا بہت مشکل ہے۔ میرو اس وقت جس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے وہ صرف ویسی ہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جس پر یہ بیتی ہو۔ بے قصور ہو کر بھی وہ قصوروار مانی جا رہی ہے۔ وہاں شکیلا جو کہ ساری فساد کی جڑ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بہت مختلف عورتوں میں نہایت ضدی اور اڈھرم، میں جو سوچ لیتی ہوں بس سوچ لیتی ہوں۔ شکیلا کا اپنا بیٹا اسے سب کرنے سے منع کرتا رہا مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک نہ مانی، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ سامنے پڑی ٹیبل پر نکالتا ہے۔ اب شکیلا بیگم آتے ہی میرو کے گھر جو اس کے والدین سے کہتی ہے، میں پہلے ہی آئی تھی اور نا امید لوٹ گئی تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہونا دوں گی۔ یہ سن کر میرو کے والدین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حیرت اور سوال دونوں کی نظروں میں ہے، مگر میرو کے والد پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ تو شکیلا اب ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھے گی رشتے کی، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھنے والے ہیں شاہجہاں ڈاک سوچنے کے بعد ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نعیم کے گھر جا کے اسے سمجھاؤں تاکہ میں کسی طرح بھی کر کے میرو کا گھر بچا سکوں اور ان کی مدد کروں۔ اب وہ نعیم کے پاس آ کر کہتا ہے، میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا اور ان سے پوچھا تھا اگر آپ نے ایک بار طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ سن کر نعیم شاہجہاں کو غور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ میرو کی مدد کے لیے اسے کہتا ہے، طلاق کے لیے 3 طلاقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پاس موقع ہے، میرو کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں۔ جس پر نعیم اسے کہتا ہے، اگر میں رجوع کرنا ہی نہ چاہوں تو شاہجہاں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب اس سارے معاملے سے نعیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے اور اسی طرح سے میرو کو پوری طرح سے طلاق نہیں ہوئی، جس کے بعد وہ میرو اور اس کی پوری فیملی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گھر لے کر آتا ہے پوری محلے کو۔ یہ جو لڑکی ہے پورے محلے کے لونڈوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، نعیم کے سارے محلے والوں کے سامنے میرو پر بہتان لگاتی بد کرداری اور بد چلنی کا۔ پورے محلے میرو اور ان کی فیملی پر تو کرنے لگا۔ وہ میرو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کبھی اپنے باپ کو بھیجتی ہو اور کبھی اپنے یار کو بھیجتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اسی وقت وہ لوگوں کے سامنے اسے 3 بار طلاقیں دے دیتا ہے۔ نعیم کے جانے کے بعد وہ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، جیسے ان سب پر قیامت برپا ہو گئی ہو۔ میرو کونے میں کھڑی رو رہی ہے تو ادھر ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی یہ تکلیف نہ برداشت کر پائے اور اسی وقت بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئے۔ تو ناظرین، کیا اب ماسٹر صاحب بچ پائیں گے یا شاہجہاں کی اسی مذاق کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی ہے؟ ویسے اس کی حقیقت اس وقت کھل کر آ جاتی جب شاہجہاں نے ماسٹر صاحب کے گھر گیا تھا اور اس وقت نعیم ساری حقیقت کھول دیتا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ ماسٹر صاحب بچ پائیں گے؟ قصور ہمارا تھا میرو، تمہارا نہیں۔ تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہے بیٹا، تم خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ یہ سب کہنا تو آسان ہے مگر سہنا بہت مشکل ہے۔ میرو اس وقت جس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے وہ صرف ویسی ہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جس پر یہ بیتی ہو۔ بے قصور ہو کر بھی وہ قصوروار مانی جا رہی ہے۔ وہاں شکیلا جو کہ ساری فساد کی جڑ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بہت مختلف عورتوں میں نہایت ضدی اور اڈھرم، میں جو سوچ لیتی ہوں بس سوچ لیتی ہوں۔
شکیلا کا اپنا بیٹا اسے سب کرنے سے منع کرتا رہا مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک نہ مانی، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ سامنے پڑی ٹیبل پر نکالتا ہے۔ اب شکیلا بیگم آتے ہی میرو کے گھر جو اس کے والدین سے کہتی ہے میں پہلے ہی آئی تھی اور نا امید لوٹ گئی تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہونا دوں گی۔ یہ سن کر میرو کے والدین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حیرت اور سوال دونوں کی نظروں میں ہے، مگر میرو کے والد پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ تو شکیلا اب ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھے گی رشتے کی، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھنے والے ہیں شاہجہاں ڈاک سوچنے کے بعد ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نعیم کے گھر جا کے اسے سمجھاؤں تاکہ میں کسی طرح بھی کر کے میرو کا گھر بچا سکوں اور ان کی مدد کروں۔ اب وہ نعیم کے پاس آ کر کہتا ہے میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا اور ان سے پوچھا تھا اگر آپ نے ایک بار طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ سن کر نعیم شاہجہاں کو غور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ میرو کی مدد کے لیے اسے کہتا ہے طلاق کے لیے 3 طلاقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پاس موقع ہے میرو کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں۔ جس پر نعیم اسے کہتا ہے اگر میں رجوع کرنا ہی نہ چاہوں تو شاہجہاں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب اس سارے معاملے سے نعیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے اور اسی طرح سے میرو کو پوری طرح سے طلاق نہیں ہوئی، جس کے بعد وہ میرو اور اس کی پوری فیملی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گھر لے کر آتا ہے پوری محلے کو۔ یہ جو لڑکی ہے پورے محلے کے لونڈوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، نعیم کے سارے محلے والوں کے سامنے میرو پر بہتان لگاتی بد کرداری اور بد چلنی کا۔ پورے محلے میرو اور ان کی فیملی پر تو کرنے لگا۔ وہ میرو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کبھی اپنے باپ کو بھیجتی ہو اور کبھی اپنے یار کو بھیجتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اسی وقت وہ لوگوں کے سامنے اسے 3 بار طلاقیں دے دیتا ہے۔ نعیم کے جانے کے بعد وہ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، جیسے ان سب پر قیامت برپا ہو گئی ہو۔ میرو کونے میں کھڑی رو رہی ہے تو ادھر ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی یہ تکلیف نہ برداشت کر پائے اور اسی وقت بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئے۔ تو ناظرین کیا اب ماسٹر صاحب بچ پائیں گے یا شاہجہاں کی اسی مذاق کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی ہے؟ ویسے اس کی حقیقت اس وقت کھل کر آ جاتی جب شاہجہاں نے ماسٹر صاحب کے گھر گیا تھا اور اس وقت نعیم ساری حقیقت کھول دیتا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، ماسٹر صاحب بچ پائیں گے؟ قصور ہمارا تھا میرو، تمہارا نہیں۔ تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہے بیٹا، تم خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ یہ سب کہنا تو آسان ہے مگر سہنا بہت مشکل ہے۔ میرو اس وقت جس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے وہ صرف ویسی ہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جس پر یہ بیتی ہو، بے قصور ہو کر بھی وہ قصوروار مانی جا رہی ہے۔ وہاں شکیلا جو کہ ساری فساد کی جڑ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بہت مختلف عورتوں میں نہایت ضدی اور اڈھرم، میں جو سوچ لیتی ہوں بس سوچ لیتی ہوں۔ شکیلا کا اپنا بیٹا اسے سب کرنے سے منع کرتا رہا مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک نہ مانی، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ سامنے پڑی ٹیبل پر نکالتا ہے۔ اب شکیلا بیگم آتے ہی میرو کے گھر جو اس کے والدین سے کہتی ہے میں پہلے ہی آئی تھی اور نا امید لوٹ گئی تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہونا دوں گی۔ یہ سن کر میرو کے والدین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حیرت اور سوال دونوں کی نظروں میں ہے، مگر میرو کے والد پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ تو شکیلا اب ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھے گی رشتے کی، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھنے والے ہیں شاہجہاں ڈاک سوچنے کے بعد ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نعیم کے گھر جا کے اسے سمجھاؤں
تاکہ میں کسی طرح بھی کر کے میرو کا گھر بچا سکوں اور ان کی مدد کروں۔ اب وہ نعیم کے پاس آ کر کہتا ہے، میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا اور ان سے پوچھا تھا، اگر آپ نے ایک بار طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ سن کر نعیم شاہ جان کو غور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ میرو کی مدد کے لیے اسے کہتا ہے، طلاق کے لیے 3 طلاقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پاس موقع ہے، میرو کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں۔ جس پر نعیم اسے کہتا ہے، اگر میں رجوع کرنا ہی نہ چاہوں تو شاہ جان نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب اس سارے معاملے سے نعیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے 1 طلاق دی ہے اور اسی طرح سے میرو کو پوری طرح سے طلاق نہیں ہوئی، جس کے بعد وہ میرو اور اس کی پوری فیملی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گھر لے کر آتا ہے پورے محلے کو۔ یہ جو لڑکی ہے پورے محلے کے لونڈوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، نعیم کے سارے محلے والوں کے سامنے میرو پر بہتان لگاتی بد کرداری اور بد چلنی کا۔ پورے محلے میرو اور ان کی فیملی پر تو کرنے لگا۔ وہ میرو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کبھی اپنے باپ کو بھیجتی ہو اور کبھی اپنے یار کو بھیجتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اسی وقت وہ لوگوں کے سامنے اسے 3 بار طلاقیں دے دیتا ہے۔ نعیم کے جانے کے بعد وہ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، جیسے ان سب پر قیامت برپا ہو گئی ہو۔ میرو کونے میں کھڑی رو رہی ہے تو ادھر ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی یہ تکلیف نہ برداشت کر پائے اور اسی وقت بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئے۔ تو ناظرین، کیا اب ماسٹر صاحب بچ پائیں گے یا شاہ جان کی اسی مذاق کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی ہے؟ ویسے اس کی حقیقت اس وقت کھل کر آ جاتی جب شاہ جان نے ماسٹر صاحب کے گھر گیا تھا اور اس وقت نعیم ساری حقیقت کھول دیتا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے یہ ساری باتیں کی تھیں۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے، ماسٹر صاحب بچ پائیں گے؟ اس ڈرامے کے متعلق ہمیں قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔